العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، آج ہم شروع کرتے ہیں 10واں سبق، ہاذا اور ہاذانی کا استعمال، اور پھر نیچے ہاذہی اور ہاتانی کا استعمال۔ ہاذا آپ نے پڑھ لیا تھا کہ یہ اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے آتا ہے جب وہ قریب ہو۔ ہاذانی یہ اسی کا تثنیہ ہے، یہ بھی اسم اشارہ ہے اور تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے جب کہ وہ قریب ہو، نزدیک ہو۔ ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس دو کتابیں ہیں قریب میں، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے۔ اب دونوں کی طرف ایک ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ ہاذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، تو کتابیں مذکر ہے تو اس لیے ہاذانی اور قریب ہے۔ ہاذا قلم، یہ قلم ہے، وہذا قلم، اور یہ ایک قلم ہے۔ ہاذانی قلمانی، یہ دونوں قلم ہیں، قلم بھی مذکر ہے تو ہاذانی کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں اشارہ قریب ہے، قلمانی دونوں قریب ہیں۔ ہاذا تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے، وہذا تلمیذ، اور یہ ایک شاگرد ہے۔ ہاذانی تلمیذانی، یہ دو شاگرد ہیں۔ ما ہاذانی، یہ دونوں کیا ہے؟ آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ ماں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ما ہاذانی، یہ دونوں کیا ہے؟ ما ہاذانی، یہ دونوں کیا ہے؟ ہاذانی کتابانی، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ ما ہاذانی، یہ دونوں کیا ہے؟ ہاذانی قلمانی، یہ دونوں قلم ہے۔ من ہاذانی، یہ دونوں کون ہیں؟ آپ نے پڑھ لیا تھا من سے کسی انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا، تو ہاذانی تلمیذانی، یہ دونوں شاگرد ہیں۔ اب ہاذہی اور ہاتانی کا استعمال۔ ہاذہی پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا، اس کا اسم اشارہ ہے اور یہ مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ ہاتانی اسی کا تثنیہ ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے اور تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ ہاذہی ساعۃ، یہ ایک گھڑی ہے، وہذہ ساعۃ، اور یہ ایک گھڑی ہے۔ تو ساعۃ کے آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، تو اس لیے ہاذہی آیا۔ یہ ایک گھڑی ہے اور یہ ایک گھڑی ہے۔ اب دونوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ہاتانی ساعتان، یہ دونوں گھڑیاں ہیں، تو ہاتانی یہ اسم اشارہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے جب کہ وہ نزدیک ہو۔ ہاذہ کراست، یہ ایک کاپی ہے، وہذہ کراست، اور یہ ایک کاپی ہے۔ ہاتان کراستان، یہ دونوں کاپیاں ہیں۔ ہاذہ طالبۃ، یہ ایک طالبہ ہے، وہذہ طالبۃ، اور یہ ایک طالبہ ہے۔ ہاتان طالبتان، یہ دونوں طالبات ہیں۔ ما ہاتانی، یہ دونوں کیا ہے؟ ما ہاتانی، یہ دونوں کیا ہے؟ ہاتان ساعتانی، یہ دونوں گھڑیاں ہیں۔ من ہاتانی، یہ دونوں کون ہیں؟ ہاتان طالبتانی، یہ دونوں طالبات ہیں۔ ما ہاذانی، یہ دونوں کیا ہے؟ ہاذانی کتاب و قلم، یہ دونوں کتاب اور قلم ہے۔ من ہاذانی، یہ دونوں کون ہیں؟ ہاذانی خالد و محمود، یہ دونوں خالد اور محمود ہیں۔ ما ہاتانی، یہ دونوں کیا ہے؟ ہاتانی ساعۃ و کراسہ، یہ دونوں گھڑی اور کاپی ہے۔ من ہاتانی، یہ دونوں کون ہیں؟ ہاتانی فاطمۃ و زینب، یہ دونوں فاطمہ اور زینب ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ میرے پاس دو کتابیں ہیں، عندی کتابان، دو قلم ہیں، قلمان، دو تختیاں ہیں، لوحان، اور دو کاپیاں ہیں، وکراستان، خالد کے دو بھائی اور دو بہن، لخالد، اگر کسی چیز کی آپ نسبت کرنی کہ خالد کے، تو اس کے شروع میں آپ لام زیرلی لگایا کریں۔ اب خالد کے لخالد،
دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. اخوانی و اختانی. اگر آپ کہیں کہ مسجد کے دو دروازے تو للمسجد. بابانی، ٹھیک ہے، یا للمدرسہ، مدرسے کے. تو خالد کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. لخالد. اخوانی و اختانی. اسلم کے پاس. عند اسلم. یاد رکھنا یہ جو کا کے کی کے بعد جو لفظ ہوتے ہیں تو عربی میں اس کو پہلے کیا کرے. کا کے کی کے بعد جو لفظ ہوتے ہیں تو عربی میں اس کو پہلے کر دیا کریں. اور دیکھو اسلم کے پاس، تو یہ پاس کو پہلے کرو اور اسلم کو بعد میں کرو. تو عند اسلم. دو گھڑیاں ہیں. ساعتان. یہاں بھی دیکھو سعید کے پاس، تو کا کے کی کے بعد جو لفظ ہوتے ہیں اس کو عربی میں پہلے کر دیا کرے. تو عند کو پہلے کرو. عند سعید. عند سعید. دو ٹوپیاں ہیں. قلن سوتان. کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں. فی الغرفۃ نافذتان یا شباکان. یہ دو درخت ہیں. اب درخت مؤنث ہے تو اس کے شروع میں اب ہاتان لے کر آئے. ہاتان شجرتان. یہ دو پھول ہے. اب پھول بھی مؤنث ہے. زہرتن، تو اس کے شروع میں بھی مؤنث کا استعمال. ہاتان زہرتان. اردو میں ترجمہ کریں. لی اخوانی. میرے دو بھائی ہیں. و صدیقانی، اور دو دوست ہیں. میرے لیے یا میرے دو بھائی ہیں. و صدیقانی، اور دو دوست ہیں. علی الشجرۃ عصفوران. درخت پر دو چڑیاں ہیں. ہاتان وردتان. یہ دو گلاب کے پھول ہیں. للمسجد. مسجد کے. منارتان. دو منارے ہیں. لخالد. خالد کا ابن واحد. ایک بیٹا ہے. وَلَهُ بنت واحدہ. اور اس کی ایک بیٹی ہے. وفاطمۃ لها اخوان و اختان وزمیلۃ واحدہ. اور فاطمہ جو ہے تو اس کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. وزمیلۃ واحدۃ. اور ایک سہیلی ہے. للطائرۃ جناحان. ہوائی جہاز کے دو پر ہیں. للغرفۃ بابان. کمرے کے دو دروازے ہیں. قاعدہ: ہادان اس میں اشارہ ہے، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو. ہاتان اس میں اشارہ ہے جو تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو. اگر مفرد اسم سے تثنیہ بنانا تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ آپ کو بتا رہے ہیں، کسی بھی مفرد اسم سے اگر آپ نے تثنیہ بنانا ہے تو اس کے آخر میں آپ الف نون کا اضافہ کر دیا کریں. مثال کے طور پر کتاب، اس سے کتابان، تو کتاب کے آخر میں الف نون لگاؤ، کتابان. اسی طرح قلم، تو قلم کے آخر میں الف نون لگائیں، قلمان. کراستن، اس کے آخر میں لگائیں الف نون، کراستان. لوح، لوحانی. اس طرح الفاظ کے معنی: ہادانی یہ دو مذکر کے لیے، ہاتان یہ دو مؤنث کے لیے، لی میرے یا میرے لیے. طائرۃ ہوائی جہاز. جناحان دو پر، بازو. عندی میرے پاس. قلنسوۃ ٹوپی. زہرۃ پھول. تثنیہ دو کو کہتے ہیں تثنیہ. لخالد خالد کے یا خالد کے. لوح تختی. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.